یہ مسلم شریف کی روایت ہے، سب سے پہلے جن لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے ان میں ایک سخی ہوگا، اللہ سخی کو لائیں گے اور فرشتے کو کہیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو۔ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ آپ نے جو مجھے مال دیا تھا میں نے سارا کا سارا مال آپ کے لیے خرچ کر دیا۔ اللہ کہیں گے جھوٹ، تو نے مال اس لیے خرچ نہیں کیا تھا، مال خرچ کیا تھا لیکن اس لیے نہیں کیا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے، مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری ہر جگہ تصویریں ہو، تیرا ہر جگہ چرچا ہو، تیرا ہر جگہ نام ہو، لوگ کہیں بھئی تو نے بڑا بہترین کام کیا، تو نے اس لیے کیا تھا، اور دنیا میں تجھے لوگوں نے تیری تعریف کر دی، دنیا میں تیرا نام ہو گیا، لوگوں نے تیری تصویریں وائرل کر دی، تیرا کام ہو گیا، ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ محترم سامعین، انسان پر ہر وقت اللہ کی کروڑوں رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہ جتنی بھی نعمتیں انسان استعمال کر رہا ہے وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ یہ ہاتھوں کی نعمت، پیر کی نعمت، آنکھوں کی نعمت، پورے کے پورے وجود کی نعمت، یہ دن رات کی نعمت، والدین بہن بھائیوں کی نعمت، سانس لینا، سانس باہر نکالنا، دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، پکڑنا، یہ نعمتیں اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو انسان صحیح طرح استعمال کرے کہ اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو۔ جس طرح یہ نعمتیں، بدنی نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اسی طرح مال جو کچھ اللہ نے عطا کیا یہ بھی اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اس مال کو بھی صحیح مصارف میں استعمال کرنا۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ فرما رہے جو کھیتی نظر آ رہی ہے جس سے تمہیں مال حاصل ہوتا ہے، اس کھیتی کو زمین سے تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ سوال کر رہے ہیں اے میرے بندو تمہیں جو یہ نعمتیں نظر آ رہی ہیں یہ نعمتیں حاصل کرنے میں تمہاری اپنی ذاتی صلاحیت ہے، تم نے کھیتی کو زمین سے فصلوں کو خود نکالا، یا میری قدرت ہے میں نے زمین پھاڑ کر اس سے پھول پودے نکالے؟ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے پاس جتنی نعمتیں ہیں میرے بندے ان نعمتوں کی قدردانی کرے اور ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرے، جو نعمتیں میں نے دی ہیں وہ میری رضا کے لیے استعمال کرے۔ یہ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو اللہ کی رضا کے کاموں میں اس مال کو خرچ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے، اے ایمان والو جو کچھ میں نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے، انفقوا مما رزقناکم میرے دیے ہوئے مال میں سے خوب خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت فائدہ نہیں دے گی، ولا خلۃ کوئی دوستی فائدہ نہیں دے گی، ولا شفاعۃ کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ قیامت کے دن آنے سے پہلے پہلے جو اللہ نے مال عطا فرمایا، یہ کہہ لیجئے موت آنے سے پہلے پہلے جو اللہ نے مال عطا فرمایا اس مال کو رب کی رضا میں استعمال کر لیں۔ مال رکنے کے لیے رہنے کے لیے تو ہے نہیں، اگر فرما برداری میں استعمال یہ مال نہ ہوا تو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہوگا، اللہ کو راضی کرنے میں نہ ہوا تو اللہ کو ناراض کرنے میں یہ مال ضرور استعمال ہوگا۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں ایمان والو اس مال کو میری فرما برداری میں خرچ کر لو۔
یہ مال میری فرما برداری میں خرچ ہوگا تو تمہارے لیے فائدے مند بن جائے گا، بظاہر تمہیں نظر آ رہا ہوگا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو مال تم میرے لیے خرچ کرو گے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ فرمانے یہ ختم نہیں ہوا، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو گیا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس تم نے جمع کروا دیا وہ باقی رہ گیا۔ جو تمہارے پاس ہے در حقیقت وہ ختم ہو گیا، عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ محفوظ ہو گیا، وہ جمع ہو گیا، اللہ اس کا بدل دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں، اور اللہ آخرت میں تو نوازیں گے ہی نوازیں گے۔ تو شرط یہ ہے کہ یہ مال اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، مال خرچ کر رہا ہے، خرچ کرنے میں تین باتیں اللہ نے فرما دی کہ تین باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ مال خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، فلاحی کاموں میں خرچ کر رہا ہے، کہیں سیلاب آ گیا وہاں دے رہا ہے، کہیں زلزلہ آ گیا وہاں دے رہا ہے، مختلف آفات، آسمانی آفات آ گئی، قدرتی آفات آ گئی، وہاں مال دے رہا ہے۔ اللہ نے تین باتیں بتا دی کہ اگر کہیں مال خرچ کر رہے ہو تو تین باتوں کا خیال کر لو۔ فقیر دروازے پر آ گیا، فقیر کو مال دے رہے ہو، تمہارا کوئی رشتہ دار غریب ہے، اس رشتہ دار کو مال دے رہے ہو، کرنا کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، فی سبیل اللہ، یہ جو میں کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، دکھلاوا مقصود نہیں ہے، ریاکاری مقصود نہیں ہے۔ اگر ریاکاری اور دکھلاوا مقصود ہے تو یہ مال پکڑ کا باعث بن گیا۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے، سب سے پہلے جن لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے ان میں ایک سخی ہوگا، اللہ سخی کو لائیں گے اور فرشتوں کہیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو۔ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ آپ نے جو مجھے مال دیا تھا میں نے سارا کا سارا مال آپ کے لیے خرچ کر دیا۔ اللہ کہیں گے جھوٹ، تو نے مال اس لیے خرچ نہیں کیا تھا، مال خرچ کیا تھا لیکن اس لیے نہیں کیا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے، مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری ہر جگہ تصویریں ہو، تیرا ہر جگہ چرچا ہو، تیرا ہر جگہ نام ہو، لوگ کہیں بھئی تو نے بڑا بہترین کام کیا، تو نے اس لیے کیا تھا، اور دنیا میں تجھے لوگوں نے تیری تعریف کر دی، دنیا میں تیرا نام ہو گیا، لوگوں نے تیری تصویریں وائرل کر دی، تیرا کام ہو گیا، ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اس لیے اللہ فرما رہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مال جو خرچ کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، اللہ نے مال خرچ کرنے کے دو طریقے بتائے، ایک ظاہری طور پر اور ایک پوشیدہ۔ ظاہری طور پر یہ کہا کہ صرف اس وقت اظہار کر سکتے ہو جب لوگوں کو ترغیب دینا مقصود ہو، اگر لوگوں کو ترغیب دینا مقصود ہو، اگر یہ مقصود نہیں وَإِن تُخْفُوهَا، چھپا کر دو، اور کتنا چھپاؤ؟ اتنا چھپاؤ، ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اتنا چھپاؤ، دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تین باتوں کا جب مال خرچ کرو تو تین باتوں کا خیال کر لو۔ نمبر ایک، سب سے پہلے اخلاص، ریاکاری نہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، اور دوسری بات احسان نہ جتلاؤ، احسان نہ جتلاؤ کہ بھئی میں نے تمہیں دیا ہے، جب بھی ضرورت پڑتی ہے میں دیتا رہتا ہوں، نہ 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 نہ، اگر احسان جتلا دیا وہ سارا دیا ہوا ضائع۔ احسان نہ جتلاؤ، ولا اذا، اور نہ دینے والے کو آڑ دلاؤ، اور نہ دینے والے کو آڑ دلاؤ۔ بھئی کب تک مانگتے ہی رہو گے؟ پوری زندگی مانگو گے کیا؟ ہاتھ پاؤں تو سلامت ہے، کماتے کیوں نہیں؟ اگر دیا تو یہ بولنے کا اختیار نہیں ہے۔ ویسے ہی سمجھانے کے لیے پہلے کوئی بات کر دی تھی تو وہ بھی احسن انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر پیسے دینے کے بعد یہ بات کر دی، اب گویا کہ وہ اس کو پیسے دے کر آڑ دلا رہا ہے، اب اس نے اپنی یہ نیکی ضائع کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، احسان بھی نہیں جتلانا، اور نہ دینے کے بعد آڑ دلانی ہے۔
یہ تینوں باتوں کا اگر خیال رکھے گا، اللہ فرما رہے پھر میں یہ جو مال دے گا اس مال کو میں بڑھا چڑھا کر عطا فرماؤں گا۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جیسے چاول کی ایک فصل ہو، اس میں سے اللہ ایک میں سے 700 بالیں نکالتے ہیں، ایک اس میں سے لڑی میں سے۔ اس طرح اللہ فرما رہے تم جو 1 روپیہ خرچ کرو گے اخلاص سے ہوگا، احسان نہیں جتلاؤ گے، آر نہیں دلاؤ گے، میں اس 1 روپے کو بڑھا چڑھا کر 700 گنا تمہیں اجر عطا فرماؤں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی بڑھ کر اخلاص کے بقدر جتنا چاہے اللہ بڑھائیں گے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں۔ تو مال جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، یہ مال اللہ نے روکنے کے لیے نہیں دیا بلکہ اللہ نے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ روزانہ ایک منادی اعلان کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جس کو آپ نے مال دیا وہ مال خرچ کر رہا ہے، آپ اس کو بہترین نعم البدل عطا فرمائیے، وممسکا تلفا، اور جو مال کو روک روک کر رکھتے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دیجیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام کی روایت ہے، اے اسماء خوب خرچ کرو، گن گن کر خرچ نہ کرو، خوب خرچ کرو، اور اگر مال روک لو گی تو تم سے بھی مال روک لیا جائے گا۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم خوب مال خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، مال خرچ کرنا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، جو جن کا نہ جانے کا سبب مال بنا تھا، جب اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، وہ صحابہ کعب بن مالک حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ باغ رکھ لیجئے، یہ باغ نہ جانے کا سبب بنا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، یہ باغ اپنے پاس رکھو۔ اللہ نے آیات نازل فرمائی، اے نبی جو مال اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے اس کو خرچ کرنے دیجیے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی اللہ کے نبی، اے نبی آپ ان سے مال لیجئے اور صدقہ کر دیجئے، کیا فائدہ ہوگا؟ وتطہرہم، وہ پاک ہو جائیں گے، وتزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ اے نبی آپ کیا کریں؟ وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے دلی ہمدردی کا سبب بنے گی، ان کے دل کا سکون کا سبب بنے گی، آپ یہ مال خرچ کر دیجئے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ یہ مال اللہ نے جمع کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ مال اللہ نے رکھنے کے لیے نہیں دیا، یہ مال اللہ نے دیا، اللہ کی دی ہوئی نعمت، اس کو اللہ کی رضا کے لیے، غریبوں کی امداد اور اعانت کے لیے اس مال کو خوب سے خوب تر خرچ کریں۔ انہی خرچ کے مال کے مصارف میں سے ایک مصرف زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال دینا ہے اور زکوٰۃ میں بھی مال دینا ہے، صرف تھوڑا بہت دے دیا یہ کافی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی دیگر شریعتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، اور اس شریعت امت محمدیہ میں بھی اللہ نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا، زکوٰۃ کا نصاب بھی بتایا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ بھی بتلایا۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا وہاں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، کہ جس طرح بدنی عبادت میں نماز کو تم اہم ضروری اور لازم سمجھتے ہو، اسی طرح مالی عبادت میں زکوٰۃ بھی اہم اور لازم ہے۔ زکوٰۃ بھی اہم اور لازم ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ اب بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی صرف رمضان میں ہوتی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی پورے سال میں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ جو شخص جس وقت صاحب نصاب بنا اس کو اس وقت کی رعایت رکھنی ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کہلاتا ہے جس کے پاس سونا، چاندی، نقد مال یا مال تجارت، یہ چاروں چیزیں ملا کر یا ان میں سے کوئی ایک ہو، اگر سونا ہو تو 7.5 تولہ، چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی، لیکن اگر ان میں سے مختلف چیزیں ہیں، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد مال، کچھ مال تجارت، یہ چاروں چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں
تو پھر یہ دیکھا جائے گا یہ چاروں چیزیں مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، جس کا ابھی گورنمنٹ نے نصاب 5,03,000 روپے بتایا ہے۔ اگر جس کی ملکیت میں سونا، چاندی، نقد مال اور مال تجارت یہ چاروں چیزیں ملا کر 5,03,000 کے قریب رقم ہو جاتی ہے تو یہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اب وہ جس مہینے میں صاحب نصاب بن رہا ہے اس مہینے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت معلوم کر لی، یہ قیمت ہے، میں اس مہینے میں نصاب بنا، اور مہینے کا اندازہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے کیا جائے گا، قمری اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے، شمسی اعتبار سے نہیں، جنوری فروری کے اعتبار سے نہیں، محرم سفر کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا۔ اب جو شخص جس وقت صاحب نصاب بنا اس وقت اس پر اس مہینے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ جو محرم میں صاحب نصاب بنا اب محرم میں اس کا سال پورا ہوگا، محرم میں اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ جو سفر میں بنا وہ سفر میں زکوٰۃ ادا کرے، اور جس کو مہینہ متعین نہیں، معلوم نہیں، تو وہ اندازے سے مہینہ مقرر کر کے پھر اس مہینے کو ہی اپنا نصاب بنا لے اور اسی مہینے میں زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کے لیے، رمضان کے لیے زکوٰۃ کو روکے رکھنا، کوئی صاحب نصاب بنا ہے محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، اب روکے رکھا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کروں گا، رمضان میں فضیلت زیادہ ہے، اگر اس سے پہلے مر گیا تو یہ زکوٰۃ اس کے ذمے رہ جائے گی، اور پھر شدید وعید آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ جس کو اللہ نے مال دیا وہ بخل کی وجہ سے مال روک کر رکھتا ہے، اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا، سمجھتا یہ ہے بہتری ہے، لیکن جبکہ در حقیقت یہ اس کے لیے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ اللہ اس مال کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ جس کو اللہ نے سونا اور چاندی اور مال عطا فرمایا، مال کو اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا، تو اللہ فرما رہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ جس کو اللہ نے مال دیا، سونا چاندی دیا، وہ اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا، اس سونا چاندی کو اللہ جہنم کی آگ میں، لوہا بنائیں گے اللہ اس مال کو، اور جہنم کی آگ میں اللہ اس کو گرمائیں گے، تپائیں گے، جب یہ جل جل کر آگ ہو جائے گا پھر اللہ اس سے جس نے جمع کیا تھا زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کی پشت، پیٹھ، پہلو، اس کو اللہ داغ دیں گے اور جلائیں گے۔ یہ وہ مال ہے جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو میرے محترم دوستوں، جو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے یہ مال اللہ کی رضا میں استعمال کرے، اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرے، زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ نظر یہ آتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی، مال کم ہو گیا، جبکہ مال ختم نہیں ہوا، مال کم نہیں ہوا، سود سے مال کم ہوتا ہے، زکوٰۃ سے اللہ مال میں برکت اور بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کو روکے نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے جہاں اللہ کی رضا حاصل ہے، جہاں غریب کی امداد ہے، وہیں دل سے مال کی محبت بھی نکلتی ہے۔ ہمارے دلوں میں مال کی محبت بہت زیادہ رچ بس گئی ہے، زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارے دلوں سے مال کی محبت بھی نکلے گی۔ اللہ کی محبت آنے میں یہ مال کی محبت رکاوٹ ہے، جب ہم مال کی محبت دل سے نکالیں گے تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ اور یہ یاد رکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جس وقت ادا کر رہے ہیں نیت ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے فلانے رشتہ دار کو مال دیا اور وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، ہم نے اس کو بھی پیسے دیے تھے، دوست کو بھی دیے تھے، تعلق والے کو بھی دیے تھے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اب زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہم نیت کر لیتے۔ نہ، ایسی نیت نہیں ہوتی۔ مال دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔
سامنے مستحق ہونا اور زکوٰۃ کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی تو بعد میں نیت تبدیل نہیں ہوتی، بعد میں نیت نہیں کی جا سکتی۔ اب جب تک وہ مال آپ کی ملکیت میں نہیں آ جائے گا اس وقت تک آپ اس کی نیت تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگی جس وقت آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جب سامنے مستحق بھی ہو اور آپ کی زکوٰۃ کی نیت بھی ہو، یہ دو شرطیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مال دینا کوئی ضروری نہیں، زکوٰۃ میں راشن بھی دیا جا سکتا ہے، کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں، کوئی اور ضرورت کی چیز بھی دی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مستحق کے حوالے کر کے دے دی جائے، اس کو مالک بنا کر دے دیا جائے۔ اگر صرف استعمال کرنے کے لیے دیا تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔